آج ہم بات کرنے جا رہے ارطغرل ڈرامہ کے سیزن 4 کے ایپیسوڈ 1 کے بارے میں۔ ڈرامے کے سٹارٹ ہوتے ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوتی ہیں۔ حلیمہ سلطان اور حائمہ خاتون ان سب کو دیکھ کر بہت غمگین ہو رہی ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہیں۔ تبھی ان کی نظر ارطغرل بے پر پڑتی ہے۔ ارطغرل بے جو کہ بہت ہی زیادہ زخمی پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ارطغرل بے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ دندار بے انہیں اٹھاتے ہیں۔ تبھی حلیمہ سلطان کو ارطغرل کا چاقو ملتا ہے۔ ان کو اچانک خیال آتا ہے کہ ارطغرل کہاں ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ارطغرل کو کسی نے دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، کسی نے نہیں دیکھا۔ اچانک سے ایک illusion میں سلطان کو ارطغرل دکھائی دیتے ہیں گھوڑے کو اوپر سوار، جو کہ اچانک پھر غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ حلیمہ کا ایک خیال ہوتا ہے۔ جس کے بعد حلیمہ زور زور سے رونا سٹارٹ کر دیتی ہے، اور تبھی حائمہ خاتون کی نظر بمسی پر پڑتی ہے۔ بمسی جو کہ الٹا زخمی ہو کر پڑا ہوتا ہے زمین پر، وہ بھاگ کر بمسی کے پاس آتی ہے۔ دندار بھی دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ بمسی نہیں رہے، جس پر حائمہ خاتون اور حلیمہ سلطان رونے لگ جاتی ہیں۔ تبھی بمسی کے سانس چلنے کی آواز آتی ہے اور وہ اسے اٹھا کر شفا خانے لے جاتے ہیں۔ حلیمہ خاتون کہتی ہے کہ میرا بیٹا ارطغرل کہیں نہیں مل رہا، جاؤ ڈھونڈو میرے بیٹے کو۔ دندار بے اپنے سارے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ جاؤ ایک ایک چپا چھان مارو اور ارطغرل کو ڈھونڈ کے لاؤ، اور کچھ سپاہیوں کو بھیجتا ہے کہ وہ جا کے قبیلے میں اصلیان خاتون کو اور ہانلی بازار میں سعد الدین کوپیک کو بتا دے اس واقعے کے بارے میں، تاکہ ان سب کو پتہ چل سکے۔ اگلے ہی سین میں ہمیں عیسائیوں کا قلعہ دکھایا جاتا ہے، جہاں پہ ان کا کمانڈر ایرس زخمی ہوتا ہے، اور وہ پوچھتا ہے کہ ارطغرل کی لاش ملی یا نہیں ملی، کیونکہ ظاہری تو وہ دکھایا جاتا ہے کہ اس نے ارطغرل کو اور اس کے سپاہیوں کو زخمی کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ارطغرل کو موت کے بعد ترکوں کو ایک سبق مل جائے گا، اور ترک دوبارہ سے ایسی کوئی حماقت نہیں کریں گے، وہ اناطولیہ سے چلے جائیں گے وہاں سے۔ اور اس کے بعد ہمیں اصلیان خاتون دکھائی جاتی ہے۔ کچھ سپاہی جا کے اصلیان خاتون کو بتاتے ہیں ارطغرل کے بارے میں۔ اصلیان خاتون پوچھتی ہے کہ ایسا کون کر سکتا ہے؟ تو سپاہی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو اصلیان خاتون کہتی ہے کہ جلدی کرو، گھوڑے تیار کرو، ہم بھی اس جگہ پر جائیں گے جہاں پہ ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کو زخمی کیا گیا تھا۔ اور اس کے اگلے ہی سین میں ہمیں سعد الدین کوپیک کو دکھایا جاتا ہے ہانلی بازار میں۔ سعد الدین کوپیک کے پاس اس کا جب سپاہی جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دندار بے نے ان کے پاس اپنا ایک میسنجر بھیجا ہے جو یہ خبر لے کر آیا ہے کہ ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کو زخمی کیا گیا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ ارطغرل کے سپاہی تو زخمی ہوئے، لیکن ارطغرل کا کیا بنا؟ تو وہ چپ کھڑا رہتا ہے۔ جب وہ غصے سے پوچھتا ہے تو کہتا ہے ارطغرل کا ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ ارطغرل زندہ ہے یا مردہ۔ تو جس پر سعد الدین کوپیک بہت زیادہ تشویش میں آ جاتا ہے، کیونکہ ایسا دکھایا جاتا ہے کہ سارا کھیل جو ہے وہ سعد الدین کوپیک نے ایرس کے ساتھ مل کر کھیلا ہوتا ہے، اور اس نے ارطغرل کو مارنے کی سازش کی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جاؤ اور ڈھونڈو ارطغرل کو، اگر ارطغرل مردہ ملتا ہے تو ہے ٹھیک، اگر وہ زندہ ملتا ہے تو ارطغرل کو وہیں پہ مار دو۔ جب زخمیوں کو قبیلے لایا جاتا ہے تو بمسی کو دیکھ کر بمسی کی بیوی حفصہ خاتون بھاگ کر بمسی کی طرف آتی ہے اور روتے ہوئے پوچھتی ہے کہ بمسی کو کیا ہوا۔ پھر وہ پوچھتی ہے کہ اگر عاتق بھائی بھی زخمی ہے اور اسحاق کہاں ہے؟ تو اسحاق کا بتایا جاتا ہے کہ اسحاق کو بھی مار دیا گیا ہے۔ تو وہ پھر پوچھتی ہے کہ اگر یہ سب زخمی ہیں اور کچھ مار دیے گئے ہیں تو ان سب کا علاج کون کرے گا؟ تبھی سعد الدین کوپیک کا بھیجا ہوا ایک طبیب وہاں پہ پہنچتا ہے، جس کو سعد الدین کوپیک نے بھیجا ہوتا ہے کہ اگر بمسی لوگوں کو کچھ پتہ ہے کہ کس نے حملہ کروایا ہے تو انہیں مار دو۔ جس پر وہ آ کے کہتا ہے کہ سارے کمرے سے باہر نکل جاؤ، میں نے ان کا علاج کرنا ہے۔ لیکن حفصہ خاتون جو ہے وہ ضد پہ اڑی رہتی ہے کہ نہیں، میں نے یہیں رکنا ہے، جس پر وہ اسے رکنے دیتا ہے اور وہ اس کا علاج کرتا ہے۔ تبھی بمسی ہوش میں آتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح ان پر حملہ ہوا۔ وہ لوگ گھات لگا کر بیٹھے تھے اور انہوں نے ان پر حملہ کیا۔ ارطغرل بھائی کو انہوں نے سب سے پہلے زخمی کیا۔ بمسی اس کو بچاتے بچاتے زخمی ہوئے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم لوگوں نے ان کی شکل دیکھی، تو وہ طبیب جب اس سے پوچھتا ہے تو بمسی کہتا ہے کہ نہیں، میں نے ان کی شکل نہیں دیکھی، ان لوگوں نے نقاب کیا ہوئے تھے۔ اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ حلیمہ خاتون اور حائمہ خاتون اور دندار بے لگے ہوئے تھے لگاتار ارطغرل بھائی کو ڈھونڈنے میں۔ بمسی بتاتا ہے کہ جب ہم لوگ دشمنوں کا سامنا کر رہے تھے تو میں نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ارطغرل بھائی کو لے جاؤ، تو دو سپاہی اٹھ کر ارطغرل بھائی کو لے کر گئے۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ ارطغرل بھائی کو وہ کہاں لے کے گئے۔ دندار بھائی انہیں ڈھونڈ لیتے ہیں، البتہ وہ دونوں سپاہی شہید ہوئے پڑے ہوتے ہیں، لیکن ارطغرل بھائی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تبھی وہاں پہ اصلیان خاتون بھی پہنچ جاتی ہیں اور وہ حائمہ خاتون سے پوچھتی ہیں کہ یہ سب کس نے کیا؟ تو حائمہ خاتون بتاتی ہیں کہ نہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ یہ سب کس کا کیا دھرا ہے، اور ارطغرل بھائی کا بھی ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے۔
तभी सादतुद्दीन कोपैक भी वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे सब लोग मिलकर अर्तुगरुल भाई को ढूंढ रहे होते हैं, और वो आते ही अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि जाओ अर्तुगरुल भाई को ढूंढो, और हाइमा खातून को सलाम करता है और कहता है कि जैसे ही मुझे पता चला अर्तुगरुल भाई के बारे में मैं फ़ौरन ही चला आया और मैं अपने सिपाही लाया हूँ, ये तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक अर्तुगरुल भाई को ढूंढ ना लें, और मैंने एक तबीब भी भेज दिया था ताकि वो इनका इलाज कर सके तुम लोगों के ज़ख्मों का, क्योंकि अर्तुग भाई ख़ुद एक ज़ख्मी थे, उनके तबीब ख़ुद ही ज़ख्मी थे। तो तभी दुंदार भाई बताते हैं कि अर्तुगरुल भाई के साथ जो सिपाही थे वो सारे हमें शहीद मिले हैं, अब ये भी नहीं पता चला कि किसने हमला किया है। तो सादतुद्दीन कोपैक कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा और जो भी मिलेगा उन सब के साथ मैं ख़ुद ही डील करूँगा, तुम लोग इस बात की चिंता मत करो। फिर ईसाइयों के किले में एरस अपने तमाम सिपाहियों को बुलाता है और वो उसे सलाम करते हैं। फिर एरस कहता है कि हमने आज अर्तुगरुल को मार गिराया है, तो इसकी खुशी में हम आज एक जश्न मनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तभी वो अर्तुगरुल भाई का तलवार निकालता है और सबको दिखाता है कि ये है उस अर्तुगरुल की तलवार जो हमारे सरों पे लटकती रहती थी हमेशा। और फिर वो सब लोग मिलकर अर्तुगरुल भाई की तलवार के ऊपर पाँव रखते हैं और कोई थूकता है अर्तुगरुल भाई की तलवार के ऊपर, और तभी ये बात ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जंगल में रात हो गई है और सारे लोग अभी तक अर्तुगरुल भाई को ढूंढ रहे होते हैं, और तभी बमसी की बीवी हफ्सा खातून वहाँ पे पहुँच जाती है और वो बताती है कि बमसी को होश आ गया, और उसने बताया कि नकाब होने की वजह से वो लोगों को तो नहीं पहचान सका, लेकिन 2 सिपाही अर्तुगरुल भाई को लेकर कहीं चले गए थे। तभी हलीमा खातून कहती है कि अगर वो दोनों सिपाही शहीद हो गए हैं तो अल्लाह ना करे अर्तुगरुल भाई को भी कुछ हुआ हो। तभी हाइमा खातून कहती है कि नहीं, ऐसा मत सोचो, ये भी तो हो सकता है उन्होंने पहले अर्तुगरुल भाई को छुपा दिया, बाद में वो खुद शहीद हो गए हों। फिर दुंदार भाई कहते हैं अगर उन्होंने अर्तुगरुल भाई को कहीं छुपाया तो हमें वापस वहाँ जाना चाहिए जहाँ पे वो दोनों शहीद हमें मिले थे। वो वापस वहीं पे चल पड़ते हैं और कहते हैं कि जब तक अर्तुगरुल भाई नहीं मिलेंगे हम वापस नहीं जाएंगे। हानली बाज़ार में सादतुद्दीन कोपैक के पास उसका सिपाही आता है और बताता है कि तबीब जो उन्होंने कबीले भेजा था उसने पैगाम भिजवाया कि बमसी ने और बाकी सिपाहियों ने किसी की शक्ल नहीं देखी, क्योंकि सब ने नकाब किए हुए थे, और अर्तुगरुल भाई का कुछ नहीं पता क्योंकि 2 सिपाही ने उठाकर कहीं ले गए थे। जिस पर सादतुद्दीन कोपैक सिपाही को कहता है कि जब तक अर्तुगरुल मिल नहीं जाता तब तक आराम से मत बैठना, सुकून से नहीं बैठना जब तक अर्तुगरुल मिल नहीं जाता। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुल्तान अपने खेमे में बैठा होता है और तुर्गुत को बुलाता है खेमे में। तुर्गुत जाता है तो उसे पूछता है कि तुम्हारे कबीले से ख़बर आई है, तुम्हें पता है? तुर्गुत कहता है नहीं, मुझे नहीं पता। तो वो कहता है कि दुश्मनों ने अर्तुगरुल और उसके साथियों को जाल में फंसा कर उन्हें मार दिया है। तो वो पूछता है कि कैसे हुआ और किसने किया? सुल्तान कहता है ये नहीं पता किसने किया, सारे साथी शहीद हो गए हैं, सिर्फ 2 ही सिपाही बचे हैं और अर्तुगरुल का कुछ नहीं पता। और कहता है जाओ कबीले वापस पता करके आओ कि ये सब किसने किया है, और ख़्याल रखना तुम जाल में मत फंसना।